progressive journalism, like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. افراد کی افراد پہ موقوف نہیں جنگ، نہ کثرت تعداد ہی ضامن ہے ظفر کی۔ افراد کی افراد پہ موقوف نہیں جنگ، نہ کثرت تعداد ہی ضامن ہے ظفر کی۔ گر ہاتھ میں رعشہ ہو تو بیکار ہے تمنچا، خود اپنے تمنچے سے فنا ہوگا تمنچی۔ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا کے اندر مشکلات اور مصائب زیادہ ہیں بنسبت سکون اور آرام کے۔ کسی فلسفی نے کہا ہے کہ 60 سالہ زندگی میں 59 سال یعنی 59 ایئرس سے زیادہ انسان مصیبتوں کے گھیرے میں رہتا ہے، اور 1 سال کی زندگی بھی بہت اچھی اور بہت ہی پرسکون نہیں رہتی۔ لیکن انسانی زندگی اسی سے آگے بڑھتے ہوئے سونا، جواہرات اور دیگر قیمتی اشیاء کی طرح انسانی زندگیاں بھی اچھی سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یقیناً ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کی زندگی، جیسے کہ ہم لوگوں نے گزشتہ 9 ایپیسوڈ میں باتیں کی ہیں، بچپن سے کس طریقے سے انہوں نے اور ان کے چاہنے والوں نے، ان کے اعزاء و اقارب نے کس طریقے سے ان کی زندگی میں اہم رول ادا کیا، کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو سینچا، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک کسان کھیت میں جا کر بیج بونے کے بعد کس طریقے سے وہ پیداوار کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کی نشوونما کے لیے کس طریقے سے محنتیں کرتا ہے، ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی پوری زندگی کو بچپن سے جو انہوں نے اپنی کتاب میری یادیں میں ذکر کیا ہے، وہ نہ صرف ہمارے لیے موجودہ وقت کے لیے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اپنی پوری کتاب، اپنی ایک کتاب میں جس کا نام میری یادیں ہے، اس میں پیش کر دیا ہے۔ ہم نے اس تعلق سے بہت سارے سوالات کیے۔ وہ سوالات بھی تھے جو انہوں نے اپنے پروفیشنل لائف میں جس طریقے سے ان کے حالات ہوئے، جس طریقے سے انہوں نے کئی تحریکوں کا ساتھ دیا، کئی تحریکوں کو بہت آگے تک انہوں نے لے جانے کی کوشش کی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ تحریکیں اس بلندی پر، اس مرفعات تک نہیں پہنچ سکی جہاں تک ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے سوچا تھا۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ہی جو کتاب ہے میری یادیں، اس میں انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ میرے خواب ہیں اور یہ میری تعبیر میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تعبیر ڈھونڈ رہے ہیں آج بھی ان کی امنگ اور ان کا ایک جذبہ، ان کا جو ولولہ ہے، وہ آج بھی وہی ہے کہ میں اپنی قوم کو بہت آگے دیکھنا چاہتا ہوں، بہت آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ کاش کہ وہ ٹیم ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہو، جس ٹیم کے ذریعے ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکیں۔ ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کی جو الامین تحریک سے وابستگی ہو اور اس میں جو حالات پیش آئے، جس طریقے سے انہوں نے اسباق کے تعلق سے، سبجیکٹ کے تعلق سے، تعلیمی بیداری کے تعلق سے، اور جو انہوں نے محنت کی اپنے ٹیم کے ساتھ میں، اس کے بعد الامین کے بعد جو مسلم نوجوانوں کو روزگار اور معاش سے جوڑنے کے لیے جس طریقے سے امانت بینک جیسا ادارہ قوم کو پیش کیا، اس ادارے میں اور اس بینک میں کہیں نہ کہیں پھر وہ حالات آ گئے جو الامین تحریک کے اندر آئے تھے۔ تو الامین تحریک بھی وہیں کی وہیں رہ گئی، اور امانت بینک بھی کہیں نہ کہیں جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ بننے والا تھا وہ نہیں بن سکا، گرچہ کہ آج بھی موجود ہے، لیکن کس حالت میں ہے یہ آپ بھی واقف ہیں، اور ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب نے اپنی کتاب میں اس چیز کا بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میں اپنے حج کے تعلق سے بھی بیان کیا ہے، کس طریقے سے وہ ایک موقع آتا ہے اور حج کرنے جاتے ہیں۔ لیکن جو تیسرا جو سب سے بڑا پڑاؤ نظر آتا ہے ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کی زندگی کے سفر کا، وہ یہ ہے کہ سیاست میں ان کی انٹری، سیاست میں داخلہ۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ ہم
ہندوستانی سیاست یا ملک کی سیاست میں حصہ لیں گے یا اسٹیٹ کی سیاست میں حصہ لیں گے. ایک بڑا عجیب سا دونوں کا درمیان اتنی تفریق ہے، اتنا تضاد ہے کہ ایک تصور بھی نہیں جاتا. یقینی طور پر جب بالکل ہی میدان الگ ہو تو کیسے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سوچ یہ سکتا ہے کہ ہم جو ہے کبھی مرکزی وزیر بن جائیں گے، کبھی راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین بن جائیں گے. یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن یہ کیسے سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک بندوبست کیسے ہوتا ہے، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں سیاست میں کیسے انٹری ہوتی ہے اور کیسے وہ سیاست میں آگے بڑھ کر کے اپنی قوم کے لیے پھر جدوجہد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج ایک بار پھر ہم ڈاکٹر کے رحمان خان صاحب کے ساتھ اسی عنوان پر باتیں کریں گے. جو سوالات ہیں ان سوالات کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. چونکہ سیریز بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کی دلچسپیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں اور کافی فون آنے لگتے ہیں بیچ میں جب کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ یقیناً ایک زمانے سے جو سوالات نہیں ہوئے تھے ان سوالات کے جوابات اب ملنے شروع ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے، ہمارے ذہن میں بھی وہی سوال آ رہا ہے، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سیاستداں کیسے؟ دیکھیے ارجت صاحب بہت شکریہ، یہ سیریز آپ نے شروع کیا ہے. یہ ایک لازماً سوال ہے کہ ایک پروفیشن، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کس طرح سے سیاست میں آتا ہے اور سیاست میں ایک مقام حاصل کرتا. میں بچپن سے، جیسا کہ میں نے کتاب میں درج کیا ہے، چاہے پرائمری اسکول میں ہو یا ہائی اسکول میں ہو یا کالج میں ہو یا ہاسٹل میں ہو رہا میری تعلیمی زندگی میں خاموش نہیں رہتا تھا. جیسا کہ میں نے کہا، وہاں بھی ایک اس کو سیاست نہیں کہہ سکتے کہ اسکول کی پرائمری مڈل اسکول میں بھی میرا ایک کچھ مقام بنا دیا تھا. چند لوگ بچے وہاں بھی میرا اللہ کے کرم سے ایک مقام آیا تھا، لوگ چاہتے تھے. جب ہائی اسکول کو آیا تو وہاں بھی، جہاں کہ آپ کو معلوم ہے اسکولوں میں بھی ایسوسیشن ہوتا ہے، الیکشن ہوتے ہیں، میں اس میں بھی حصہ لیا. اس میں بھی اللہ سے کامیاب ہوا، اچھا نمایاں رول رہا ہے. کالج کو آیا، وہاں بھی یعنی میری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی میں، جب ایک میجارٹی غیر قوم کے لوگ رہتے ہیں، ہمارے بھائی دوسرے بھائی رہتے ہیں وہاں، ویسے ماحول میں بھی میں میرا الیکشن میں وہاں بھی جیت کے، میں کالج کے الیکشن میں بھی جیت کے آتا. اس طرح ہائی اسکول، ہاسٹل میں بھی میں ایک نمایاں رول ادا. 4 سال کی میری ہاسٹل کی زندگی میں الحمدللہ میں نے ہاسٹل کے جو بھی اعلیٰ عہدے ہوتے ہیں بورڈرز کے، اس عہدے میں بھی میں کامیاب ہوا. بعد میں جیسا کہ آپ کہا ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا، میں تفصیلاً میں بتا دیا ہوں کہ جس طرح سے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا. چارٹرڈ اکاؤنٹ بننے کے بعد پریکٹس میں نے شروع کی الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے سماجی جو ادارے ہیں، جیسا کہ میں نے من سے کہا، مسجد ملیہ ہو، CMA ہو، علمین سوسائٹی ہو، جو بھی ادارے ہیں اس میں حصہ لیا اور نمایاں رول ادا کیا. تو اسی طرح سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروفیشن میں بھی ایک ایسوسیشن ہوتا ہے، ان کے انسٹیٹیوٹ ہوتی ہے، وہاں الیکشن ہوتے ہیں. تو وہاں بھی مجھے ایک نمایاں رول ادا کرنے کا موقع. فرض کیجیے میں نے یہ ہمارے کرناٹکا اسٹیٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ایسوسیشن ہے، وہ پورے اسٹیٹ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا ایک رجسٹر باڈی ہے. اس میں نے حصہ لیا اور میں نے وہاں پر وہ اسٹیٹ کا سیکرٹری بن گیا میں، وہ ایسوسیشن کا. وہاں کیونکہ لوگ آپ کو اسی وقت پسند کرتے ہیں کہ آپ میں کچھ قابلیت وہ دیکھتے ہیں. آج جیسا ماحول نہیں تھا، ایک ذات پات کا، کمیونلزم کا، رہے مسلمان ہے. اب جیسا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ میں ایک ہی مسلمان تھا، اب الیکشن ہوتا تھا تو الیکشن میں ایک ہی مسلمان، الیکٹ کرنے والے سب نان مسلمس ہوتے تھے نا.
تو وہ وہاں بھی کامیاب ہوا. اس کے بعد ہمارے اس انسٹیٹیوٹ، وقت کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں مسلمان ہوں؟ نہیں مجھے کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میرے تعلقات ایسے تھے کہ میں سب سے ملتا، سب سے ہمارے مسلم اداروں میں بھی سرگرم تھا میں، یہاں بھی میں سرگرم رہا. تو اس میں مجھے کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ میں مسلمان ہوں، ارے مجھے کون ووٹ دے گا، اس طرح کا مجھے کبھی بھی میرے دل میں یہ گمان نہیں آیا. یہ کیوں نہیں آیا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. کیوں میرے ساتھ، آپ فرض کیجئے میں یہاں بنگلور میں ایک ہمارے انسٹیٹیوٹ کا آفیشیل چیپٹر ہوتا ہے، بنگلور برانچ آف دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس. میں وہاں نہ صرف الیکشن لڑا، بٹ وہاں وہ چیپٹر کا چیئرمین وہاں، جبکہ میں ایک ہی مسلمان تھا. اب اس کے بعد میں ایک ساؤتھ انڈیا کا ایک چیپٹر ہے جو انسٹیٹیوٹ کا ہے کہ پورے ساؤتھ انڈیا کے لوگ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس میں حصہ لیتے ہیں ووٹنگ میں. میں نے ہمت کی کہ میں وہاں الیکشن لڑوں گا. میں الیکشن رہا. میں بتا رہا ہوں وہ انسٹیٹیوٹ کے الیکشنز وہ شفاف ہوتے تھے، پاک صاحب، کسی کی کینواسنگ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. آپ کا بایو ڈاٹا انسٹیٹیوٹ والوں نے بھیج دیتے تھے، ہم کو کوئی کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس طرح کے الیکشن ہوتے تھے. تو اتفاق ہوا کہ ایک دم میں کینڈیڈیٹ بنا، مگر جس دن الیکشن ہے مجھے باہر جانا پڑا. تو خود میں ہی ووٹ نہیں کیا. میں ہی کینڈیڈیٹ تھا، میں خود ووٹ نہیں کیا میرے لیے. مگر اس وقت پر الیکشن رزلٹ آئے تو میں کامیاب ہوا، اور ایک سکسیسفل میرا ٹرم صدر انڈیا ریجنل کونسل چنئی میں، اب جو پہلے مدراس کہتے تھے، وہاں گزرا. اور وہاں تک میں کہ پورے ساؤتھ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وہ باڈی کا ٹریجرر بھی بنا. آئندہ مجھے وہاں اور زیادہ نمایاں رول ادا کرنا تھا. اسی دوران میں مجھے سیاست میں آنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن سے ہی کچھ، یعنی شوق نہیں تھا یا ایسے میرا شوق جیسا کہ سی ایم اے میں الیکشن لڑے، ہم ملیا میں الیکشن لڑے، اس طرح کے دار، مگر سیاست میں مجھے اتنا رجحان نہیں تھا. مگر سیاست میں میرے دوست میں ذکر کیا ہوں، عبدالصمد صاحب مرحوم جو حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، وہ ہم میں بنگلور سے بھی آیا تو میں کسی زیادہ لوگوں سے دوستی نہیں، صرف ہم 2-3 لوگ ہی تھے. میری پوری تعلیمانہ زندگی میں 3-4 ہی دوست تھے میرے بنگلور میں جب میں آیا. تو عبدالصمد صاحب کی فیملی سیاست سے جڑی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ ہم ملتے جلتے اور سیاستدانوں کو دیکھتے ملتے، ایسا ہی ہو رہا تھا. اور کبھی بھی میں اس وقت پر بھی میں ہمارے دوست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، کیونکہ وہ سیاسی خاندان سے عبدالصمد صاحب، ان کا ساتھ دیتا، سب کرتا تھا. میں خود ایک اس میں حصہ لینے کا مجھے شوق نہیں تھا. اتفاق سے جو تھا کہ میں کتاب میں لکھا ہوں، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود راستے ہمارا مقدر یہ کرتے ہیں. یہ ہوا کہ اتفاق سے جناب تابش صاحب اس وقت مسلمانوں سے نمائندے کرتے تھے لیجسلیٹو کونسل میں. تو ان کا ٹرم پورا ہوا تھا، تو کانگریس پارٹی سے کسی مسلمان کو پھر اس جگہ پر سیٹ دینے کی بات چیت چل رہی تھی. یہ تابش صاحب وہی ہیں جو پاسبان؟ ہاں پاسبان کے، وہ پہلے ایم ایل سی تھے. تو اس کے بعد جب کانگریس میں یہ بات چیت چنی ہوئی، تو اس وقت پر دیوراجر صاحب تھے، ایک اچھے بڑے یعنی ایسے چیف منسٹر تھے جو اپنا وقار رکھتے تھے، وہ بہت. تو انہوں نے بھی کہ مسلمانوں کو نمائندے دینا ہے، تو کسی کا نام انہوں نے سجیسٹ کیا. وہ چیف منسٹر سجیسٹ کیا کوئی عورت کا. تو مسلمانوں کو خاص کر اس میں مایوسی ہوئی کہ کیا آپ مسلمانوں کے نمائندے کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں کیا، اور سلیکٹ کرتے ہیں تو مسلمانوں کے اس میں کوئی یہ نہیں ہے. تو جو ہمارے وہاں اس وقت پر ایگزیکٹو کمیٹی میں جناب جعفر شریف صاحب اور عزیز سیٹھ صاحب موجود تھے اس ایگزیکٹو کمیٹی میں. تو انہیں اعتراض کیا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہو سکتے. تو
دیو راجرس نے کہا کہ کون ہے آپ کے اس میں نام سجیسٹ کرو. یعنی کہ یہ دو ہمارے بزرگ ہیں، کبھی یہ سوچ کے نہیں گئے کہ ہم وہاں رحمان خان کا نام پیش کریں گے. یا نہ میں نے کبھی جا کے ان سے پوچھا تھا کہ مجھے ایم ایل سی بننا ہے، مجھے ایم ایل سی بناؤ، نہ کبھی میں پوچھا تھا، نہ وہ بھی سوچ کے بھی نہیں گئے تھے. جب دیو راجر صاحب نے کہا کہ کون ہے آپ میں، تو اس وقت تک امانت بینک بھی سیٹ اپ ہو گئی تھی. شروع میں ملیا تھا، سی ایم اے میں تھے، ان اداروں میں تھے. الحمدللہ تب تک جعفر شریف صاحب سے ہماری بہت دوستی ہوئی. وہ ہم اس وقت بھی جعفر شریف صاحب سے میرے ان کے تعلقات، ہم مسلمانوں کی سیاسی، معاشی اور سماجی اس کے اوپر ہم بہت بحث کرتے تھے. انہوں میرے سے رائے مشورہ لیتے تھے. ہم عزیز سیٹھ صاحب بھی مجھے بہت چاہتے تھے اور مجھے بھی یہ رائے مشورہ لیتے تھے. اوقاف کی زمانے اس وقت بھی چاہتا ہے، میں اوقاف کے زمانے میں یحییٰ صاحب کے زمانے میں، تب تک میں وقف بورڈ ممبر بھی بن گیا تھا. میں اسٹیٹ وقف بورڈ ممبر بھی نامینیٹ ہو کے وہاں بھی کام کر رہا تھا. ایک نام الحمدللہ اللہ کا کرم سے سیاسی سماجی میدان میں میرا نام تھا. تو اور میں کانگریس کا آڈیٹر بھی تھا، اتفاق سے کانگریس پارٹی کا آڈیٹر بھی تھا. یعنی یہ نہیں کہ میں دیو راجرس میرا نام نہیں جانتے تھے یا اور کوئی دوسرے نام نہیں جانتے تھے. تو جب میرا نام سجیسٹ کیا سڈنلی، کیوں نہیں رحمان خان ہیں، ایسے لوگ، عزیز سیٹھ نے اور جعفر شریف صاحب نے سجیسٹ کیا، عزیز سیٹھ صاحب نے بھی سجیسٹ کیا. تو ٹھیک ہے. اور تب ان کے ایک او ایس ڈی تھے معین الدین صاحب کو، دیو راجر بولے ان کا نام کیوں نہیں لینا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو دو. یہ دو نام ہم سجیسٹ کیے ہیں، یا معین الدین کو تو بھی دو، رحمان خان کو صاحب کو بھی دو. یہ دو نام آپ اس ہائی کمانڈ کو بھیجیے. تو ہائی کمانڈ کو جب یہ دو نام بھیجنے کا طے ہوا، تو دیو راجر صاحب نے یہ دونوں نام نہیں بھیجے، صرف وہی لیڈی کا نام بھیجے انہوں. تو اس پر ہمارے جو بزرگ تھے عزیز سیٹھ صاحب، جعفر شریف صاحب، ذرا غصے میں آئے کہ کیا یہ ہم یہ کر کے. تو سب چند مسلم اکابر جیسا اس وقت مقصود علی خان صاحب بھی تھے، اور دوسرے علی سیٹھ، جعفر شریف صاحب، وہ سب عزیز سیٹھ صاحب کے گھر پہ ہم ملے. تو اس دن اس پر بہت ٹیلی گرامس وغیرہ سب اندرا گاندھی کو بھیجا گیا، یہ نام ہم نہیں جائے، دوسرے نام سجیسٹ کیں، ان میں سے کسی کو سلیکٹ کرو. بعد اتفاق سے وہ سب یہ دیو راجرس وہ بہت ان دونوں کے اوپر بہت غصے میں آ گئے تھے. عزیز سیٹھ منسٹر تھے، عزیز سیٹھ کو کچھ انہوں نے ناراضگی ظاہر کی کہ تم نے میرے خلاف یہ کیا. خیر اللہ، یہ بزرگ ہیں جو ملت کے حق میں گئے. تو بعد میں ہم آ گئے. بعد جعفر شریف صاحب کے تعلقات اندرا گاندھی سے، انہوں نے فون کیے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہوا ہے. پھر اندرا جی نے کہا کہ آپ آ جائیے دیکھیں گے. تو پھر ہم جاتے جاتے ایف ایم خان کے گھر پہ گئے. ایسا چپ جاتے جاتے اتفاق سے، وہ بھی اتفاق سے گئے. تو اس دوران میں جعفر شریف صاحب نے میٹنگ ہونے کے بعد، اتوار تھا، انہوں نے صرف ایسا بات کرے، کیا کر رہے ہیں؟ اتوار ایسا حضرت میں آرام کر رہا ہوں. نہیں ایسا ہوا کہ وہ رودات بولے جو ہوا. آپ دیو راجر سے اچھا آپ جانتے ہیں، جا کے اسے ہم سجیسٹ کریں، آپ نے جا کے مل لو. مگر اتفاق سے مجھے ملنے کا موقع نہیں ہوا تھا، وہ نکل گئے تھے باہر دورے پر، میں نہیں مل سکا وہ اتفاق. تو وہاں سے ہم ایف ایم خان صاحب کے گھر پہ آئے. تو میں اس لیے بیان کرتا ہوں کس طرح سے حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ایف ایم خان صاحب کے بعد آئے، چپ ایسا ملنے گئے، تو ایسا ہوا کر کے، تب کہ ان کو دیو راجرس کے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، چپ ملنے گئے ہم. تو اس کا ارے ٹھہرو، میں بھی اندرا جی کو بات کرتا ہوں. اب وہ اچھے ان کے تعلقات تھے، وہیں فون اٹھائے، یہی بات کرے کہ ایسا ہے. تب اس وقت پر ہمارے ان کے لڑکے جو سنجے گائے تھے، وہ اس وقت پر آپ کو یاد ہے وہ جیل میں پکڑے گئے تھے، جیل میں تھے. تو اسی دوران میں یہ ہوا. تو پوچھے گئے تھے کہ ایسا انفارمل ٹاک کے ساتھ وہ کیے. ایف ایم خان صاحب نے میڈم اندرا گاندھی کو فون کیا. تو انہوں نے
پھر وہ جو یہاں سے دیوراجر صاحب ریکمنڈیشن بھیجے تھے وہ لا کے پڑھے، تو اس میں دیوراجرس نے کچھ ایسے چیزیں لکھ دیے تھے کہ مسلمانوں کا اس لیڈی سے بہت ہی تعاون ہے، سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن ان کی تعاون کر رہا ہے، یہ وہ جو بھی لکھنا لکھ دیے تھے. دیکھیے اتفاق اسے کہتے ہیں. تو سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے صدر تھے سمد صاحب، میں نائب صدر تھا. تو جب انہوں بات کر رہے تھے اندرا گاندھی سے، تو انہوں نے کہا نہیں سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن ریکمینڈ نہیں کی ہے نا. وہ بولے تو لیجئے سینٹرل مسلم ایسوسی ایشن کے صدر سمد صاحب یہی ہیں کر کے سمد صاحب کو اندرا گاندھی کا فون دیا. اس وقت میں سینٹر اس کا بہت یہ ہوتا تھا پولیٹیکل معاملہ. ہاں وہ بہت وہی ہوتا ہے. تو میں نے سینٹرل مسلم کچھ مقام تھا اس وقت. تو انہوں بولے نہیں ہم نے سینٹرل مسلم میں صدر ہوں، میں یہ نام کسی کا ہمیں سجیسٹ کرنی، ہمارے صرف نائب صدر جو رحمان خان صاحب ہیں وہ وہی رحمان خان وہی ہیں جو نام میں دیا گیا. تو اس کے بعد بولے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہیں وہ بولے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے ایسا بول کے. تو اس دوران میں اندرا گاندھی نے پورے اسٹیٹس کے چیف منسٹر کو لکھا تھا کہ دیکھو کونسل کو نمائندگی دیتے وقت، راجیہ سبھا کو نمائندگی دیتے، ایسے نمائندوں کو بھیجو جو الیکشن سے ڈائریکٹ آ نہیں سکتے مگر وہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جیسے پروفیشنس والوں کو بھی لانا ہے. ایسا ایک بہت دن پہلے ایک اندرا گاندھی کا سرکولر سب چیف منسٹر لکھا گیا تھا. وہ سمجھ صاحب کو معلوم تھا تو ریمائنڈ کرے. تو صرف اتنا ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے میرا نام ٹک کر دیا، وہ جو بھی ریکمنڈیشن دیوراجرس کے بھیجے تھے وہ ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد ایک بڑا ہنگامہ مچ گیا. دیوراجرس ایک بہت ہی قداور چیف منسٹر تھے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اندرا گاندھی کے بعد یہی ہیں. تو اس وقت پر کہ ان کے ریکمنڈیشن کو ریجیکٹ کیا گیا تو وہ بہت خفا ہو گئے، بہت ناراض ہو گئے. اور ناراض ہو کے میرا نام ہائی کمانڈ کلیئر کرنے کے باوجود بھی میرا نام یہاں اناؤنس نہیں کیے. وہ کانگریس کے صدر بھی تھے یہاں کے. تو جب ہائی کمانڈ کو معلوم ہوا تو ہائی کمانڈ سے مجھ سے کہا گیا کہ میں فائل کروں نامینیشن. میں کشمکش میں پڑ گیا کہ ایک طرف چیف منسٹر ایک طرف ہائی کمانڈ، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ڈائریکشن ہے، آپ کو فائل کرنا ہی پڑے گا. وسلنگپا تھے لیڈر، انہوں نے میں کہہ کے فائل کروایا ہے. خیر الحمدللہ اس کے بعد بہت رساکشی ہوئی. بہت دیوراجرس نے جس لیڈی کا نام وہ سجیسٹ کیا ان کا بھی نامینیشن فائل کروایا. وہ کروانے کے بعد ایک قسم کا ٹگافار ہو گیا میڈم اور دیوراجرس میں. اور آخری میں میڈم نے شنکر دیال شرما جو ہمارے صدر بنے ہندوستان کے، ان کو مشیر بنا کے بھیجا یہ واچ کرنے کے الیکشن. یہاں تک چلا گیا معاملہ. اور بعد میں دیوراجر صاحب نے وہ لیڈی کو واپس اس کا نامینیشن واپس لے دیا. نامینیشن ہوا. اس طرح سے یہ دیکھیے میں اس کو تفصیلاً اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ نہ میں نے اپلیکیشن ڈالا، نہ میں نے پوچھا، نہیں سورس کیا، نہ کسی کی، کیونکہ آج کل ہوتا ہے پولیٹیکل میں کوئی میں ہو کچھ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انفلوئنس کراتے ہیں، کچھ نہیں کیا. یہ کوئی نہیں مانتا. اگر میں کہوں گا تو یہ کاکن بل سٹوری ہے، ایک سٹوری بن رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ بہتر جانتا ہے، میں جو بھی ہر وقت ہر لفظ ہے. تو اس طرح سے دیکھیے شروعات میری سیاست میں ہوئی. یعنی سیاست میں تو لگا ہوا تھا میں، مگر ایکٹیو لائف مجھے اس طرح سے ہوا. تو میں نے سمجھا کچھ نہ کچھ اللہ کا مقصد ہے. یعنی لوگ چاہتے ہیں، اس کے پیچھے لگتے ہیں، یہ حاصل کرتے ہیں سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے فراہم کیا. تو وہاں سے آپ جانتے ہیں اس کے بعد دوسرا ٹرم بھی ملا. دوسرے ٹرم بعد میں اسی پہلے ٹرم میں ابھی میرے 3 سال تھے، مجھے اتفاق سے چیئرمین بننے کا موقع ہوا. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے جب آپ چیئرمین شپ کی بات کریں، اس سے پہلے
جو آپ نے اپنی کتاب یادوں میری یادوں میں تذکرہ کیا ہے، سیاست ایک نئے سفر کا آغاز، لیکن جو دوسرا عنوان ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، یہ کہ سفید کرتا پاجامہ میرا نیا پیراہن بن گیا، قداوروں کے ساتھ شانہ بشانہ. بالکل، کیونکہ میں ایک الگ سے بالکل نہیں، بالکل، یعنی کہ جب آپ پروفیشن میں رہتے ہیں، میں ہر وقت سوٹ ٹائی میں رہتا تھا، یعنی انکم ٹیکس آفیسرس کو جانا پڑتا تھا. یہ پروفیشن، ہمارا پروفیشن ہی ویسا ہے جو اسمارٹ رہنا پڑتا ہے، ٹائی سوٹ میں رہنا پڑتا ہے. اب اس کے بعد آل آف اے سڈن تو مجھے سیاست میں یہ پین لے کے جا نہیں سکتی، یہ اٹائر بھی چینج ہو گیا. تو آپ نے سمجھ لیا کہ آپ کرتا پاجامہ کھادی کا بالکل نیتا ٹائپ کا وہ بن جانا ہے. اور جو آپ نے تذکرہ کیا سمجھ صاحب کا بھی، یہ جو اس کا ایمرجنسی سے پہلے کا وقت جو آپ بتا رہے ہیں پورا، دیکھیے تو اس طرح سے یہ میں ایمرجنسی ہو گئی تھی، ایمرجنسی ختم ہو کے اندرا گاندھی نے الیکشن ہار گئے تھے، اور اس وقت پر ہی یہ جو میری نامینیشن کا جو واقعہ میں نے بیان کیا، وہ تب وہ کانگریس پریسیڈنٹ تھی نا، اور صرف کانگریس پریسیڈنٹ تھی. ڈاکٹر صاحب وقت کم ہے اس ایپیسوڈ میں، اس لیے ہم آپ کو یہیں پہ روک رہے ہیں. اور سیاست یقیناً آج کے دور کی سیاست یا کسی بھی وقت کی سیاست صرف سیاست ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب نے جیسے لکھا کہ ان کا لبادہ تک بدل گیا. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جب ایک وقت میں پروفیشنل انداز میں نکلتا تو وہ کیسا لگتا تھا، اور جب وہ سیاست کا رخ اس نے کیا تو وہ کیسا لگنے لگا، یقیناً ان سے بہتر کون جان سکتا ہے اس چیز کو. یقیناً جب انسان کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے ٹھان لیتا ہے تو وہ بہت ہی آسان بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کے لیے سیاست ایک نیا تو نہیں تھا، لیکن عملی میدان بالکل نیا تھا کہ اس میدان میں اتر کر کس طریقے سے مسئلہ، قومی مسئلہ ہو یا اپنے لوگوں کا مسئلہ ہو، کیسے حل کرنا ہے. ایک یقینی طور پر دل کے اندر تو دل و دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا احساس ہوتا ہوگا، لیکن عزم و ارادہ کے سامنے جو انہوں نے کتاب کے شروع میں لکھا تھا، یقین کامل، جہد مسلسل اور خوابوں کی تعبیر. یقین کامل اگر ہے انسان کے اندر، اور اس کے لیے یقین کامل ہی نہیں بلکہ جہد مسلسل ہے، تو کوئی بھی چیز دنیا میں مشکل نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا کہ افراد کی افراد پہ موقوف نہیں جنگ، کبھی بھی جنگیں کبھی افراد کی زیادتی سے نہیں جیتی جاتی، کہ جہاں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے جنگیں جیتی جائیں گی. نہ کثرت تعداد ہی ضامن ہے ظفر کی، نہ کامیابی کی ضمانت کبھی بھی تعداد کی کثرت میں ہوا کرتی ہے. گر ہاتھ میں راشا ہو تو بیکار ہے تمنچا، اگر لڑکھڑاہٹ ہے، یعنی اگر ہاتھ ہل رہا ہے، ہاتھ میں کپ کپی ہے، تو اس ہاتھ میں کوئی اوزار پکڑنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. گر ہاتھ میں راشا ہو تو بیکار ہے تمنچا، خود اپنے تمنچے سے فنا ہوگا تمنچی. جب انسان کے اندر حوصلہ نہ ہو، ہمت نہ ہو، کر گزرنے کا جذبہ نہ ہو، اور لوگوں کے لیے مر مٹنے کا جذبہ نہ ہو، تو چاہے بڑے سے بڑے ہتھیار اس کے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں، وہ ہتھیار خود بخود گر جائیں گے. ڈاکٹر صاحب کی پوری زندگی جو ابھی تک ہم نے شروعاتی دور سے لے کر کے اور ابھی تک سیاست میں انٹری، سیاست میں داخلے تک پڑھا ہے اس کتاب کے اندر، اور جو انہوں نے سوالات کے سیشن کے دوران، مختلف ایپیسوڈ کے دوران جو انہوں نے بتایا ہے، ایک جہد مسلسل کا نام ہے یہ. لیکن یقین کامل کے بعد جہد مسلسل ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ کامیابی کے سفر کو اور آسان کر دیتا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے مختلف پہلو پر یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہماری طرف سے جو کوشش، جیسا کہ موجودہ دور میں یا اس وقت بھی لوگ سیاست میں جانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، یہاں جانا وہاں جانا، ان سے کہنا ان سے کہنا، ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی اس طرف دھیان نہیں دیا. صرف ایک بات، یقین کامل، جہد مسلسل اور خوابوں کی تعبیر. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ.